بقدره ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم. اے شب معراج تیرے کشف حقائق بے نثار، اے شب معراج تیرے کشف حقائق بے نثار، کھل گیا عقدۂ لولاک لمحہ آج کی رات۔ عزیز ساتھیو، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہزاروں فضائل، کرامات، کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل اعلیٰ کرامت، کمال اور معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے، اور اسی جشن کے اظہار کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی عظیم سفر کا ذکر جو ہے اپنے مقدس کلام کہ 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے یعنی حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ یا حضور علیہ السلام سمیع و بصیر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس عظیم سفر پر بلایا، یہ سفر کسی ملک کا سفر نہیں، کسی شہر کا سفر نہیں، اس سفر کی اصل حقیقت تو یا تو سیر کرنے والا جانے یا سیر کرانے والا جانے۔ جب میرے اور آپ کی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو ابو جہل اور دیگر کفار مکہ کے سامنے جب بیان فرماتے ہیں تو وہ آپ کے اس سفر کو جھٹلا دیتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان بھی فرماتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی اسی آیہ کریمہ میں فرماتا ہے، جس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے۔ کلام عرب کے اندر یہ کلمہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات سنے یا ایسا واقعہ سنے جو ان کے عقل میں، ان کے ادراک میں آنے والا نہ ہو، تو اس وقت وہ بولتے ہیں سبحان۔ اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ میری مخلوق میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس واقعے کی تکذیب کریں گے، تو اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کی ذات سبحان ذات ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی قدرت اور طاقت محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے یہ اجرام و سماوی گردش کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے کہ جو موت و زیست کا مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے جو بغیر ماں اور باپ کے انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے جو بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو وہ عقل و فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ ہوائی جہاز اور راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے کہ جس کے بندوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ اپنی آواز کو ایک بر اعظم میں بیٹھ کر
دوسرے بر اعظم تک چند لمحوں کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ سنا سکتا ہے بلکہ وہ اپنا آپ بھی دکھا سکتا ہے. اور اللہ کی ذات وہ سبحان ذات ہے کہ جس نے سورج کی ایک کرن کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ انسان کی آنکھ جھپکنے کی مدت کے اندر اندر 95 کروڑ 17 لاکھ میل کا فاصلہ طے کر کے کرۂ فلک سے وہ کرۂ ارض پہ پہنچ جاتی ہے. اگر یہی سبحان ذات اپنے خاص بندے کو، اپنے محبوب کو چند لمحوں کے اندر زمین کے کونے کونے، زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرانا چاہے تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو یہی عظیم معجزہ جس پہ مفصل خطاب آپ خطیب العصر حضرت قبلہ مفتی صاحب کی زبان مبارک سماعت فرمائیں گے. تو ہماری یہ دوسری نشست جو ہے اس میں مختصر اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ہوگی. اس کے بعد صرف 2 نعتیں ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے طلباء بھی حاضری دے چکے ہیں، ساتھی بھی دے چکے ہیں. تو اب ہمارے ایک ساتھی محترم بھائی ظہور حسین صاحب اور محترم حاجی زمرد خان صاحب جو کہ کعبے سے تشریف لائے ہیں، ہر موقع پہ تشریف لاتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، تو وہ بھی حاضری لگوائیں گے. تو اب نہایت ہی اختصار کے ساتھ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا برادر طریقت جناب الحافظ القاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب کو، جو کہ ہماری مسجد کے نائب امام بھی ہیں، ہمارے بچوں کے استاد بھی ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
صلی اللہ علیہ یا رسول تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باہو پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ دنیا تے نہ آیا کوئی تیری مثال دا دنیا تے نہ آیا کوئی تیری مثال دا سب پڑھی سب جو دنیا تے نہ آیا کوئی تیری مثال دا میں لب کے لیا سونا تیرے نال دا میں لب کے لیا سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور ونڈے چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لیاواں
حساب نہیں صفتاں تے تیریاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے علماء دا جواب نہیں تو تے کتھے تیرے علماء دا جواب نہیں اورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا اورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹڈے کھان والیاں نو سنگ لان والیا ٹڈے کھاندیاں نو سنگ نال لان والیا تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا جمدائے ظہوری پیا نہ لے کے تیرے یاراں دا میں لب کے لیاواں کتھوں خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو کہ اس کی شان جمیل تو ہے خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو کہ اس کی شان جمیل تو ہے خدا کی ہستی پہ میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے۔ محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب نہایت ہی اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے چند اشعار پیش کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ بھائی محمد ظہور حسین صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ جو ان کا پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا
قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیری پرواز میں رفعت عرش کی تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مقدار سے اے سراپا نفیس انفس دو جہاں سرور سربراں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اب
صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ محترم جناب بھائی محمد ظہور حسین صاحب نے بہت ہی پرسوز اور لحن داؤدی کے انداز میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بڑی بامانہ خیز نعت جو ہے حاضری کے طور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوز کے اندر انداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آخر میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حاجی زمرد خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محترم جناب حاجی زمرد خان صاحب، اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب دل نواز شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ درود شریف۔ میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، تینوں تیری رحمی دا واسطہ آئی۔ میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے، تینوں تیری رحمی دا واسطہ آئی۔ تک عیب میرے اتے پائی پردہ، تک عیب میرے اتے پائی پردہ، تینوں تیری کریمی دا واسطہ آئی۔ دن محشر دے ساڈی نہ پوچھیا وے، مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ آئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہان سارا تو پھر لے باویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔ جہان سارا تو پھر لے باویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔ حضور دے در گیا کوئی در کدی، تینوں دوسرا نہ ملسی۔ اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے چن فلک دا بھی ڈیر سونا۔ اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے،
لے حضور ورگی ادا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لباویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے ہزار کاری قرآن دے مل سن ہزار کاری قرآن دے مل سن پر کاری کربلا نہ ملسی پر کاری کربلا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لباویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی اے بغض چھڑ دے یقینہ چھڑ دے علی دا دامن تو پھڑ لے جلیا اے بغض چھڑ دے یقینہ چھڑ دے علی دا دامن تو پھڑ لے جلیا جے دامن تو چھڑیا نبی دے در دا پتہ نہ ملسی علی دا دامن جے تو چھڑیا نبی دے در دا پتہ نہ ملسی نبی دی پڑھ لے تو نعت آکم نبی دی کر لے تو بات آکم نبی دی پڑھ لے تو نعت آکم نبی دی تو کر لے بات آکم وچ اشر سنا دا صدقہ وچ اشر سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لباویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے درجیا کوئی بھی تینوں دوسرا در نہ ملسی مٹتے ہیں مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے سب عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کو بلند کر رہے تھے محترم حاجی زبرد خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی اپنی باری جائے قبول و منظور فرمائے ہمارے ہر پروگرام میں کعبے سے تشریف لاتے ہیں ہماری محفل کی زینت بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر برکت عطا فرمائے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب العصر خطیب اسلام حضرت علامہ جناب مفتی خان محمد قادری صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ کی خطاب سے پہلے ہمارے محترم قاری رضوان صاحب کے ننھے منھے بیٹے جو ہیں مفتی صاحب کی موجودگی میں 2 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں حضرت کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن معراج النبی یہ محترم قاری محمد رضوان صاحب کے بیٹے محمد امین ہیں جو حصول برکت کے لیے صرف 2 آیات تلاوت کریں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
محمد رضوان صاحب کے بیٹے نے نہایت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے مقدس کلام کا حافظ و قاری بنائے. دوران تلاوت محترم جناب الحافظ القاری محمد فاروق چشتی سیالوی صاحب امام و خطیب براج جامع مسجد تشریف لائے. میں انہیں بھی اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم قاری محمد رضوان صاحب تشریف لائے. انہوں نے ابھی چونکہ DMT چینل پہ جانا ہے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرے استاد بھائی محترم جناب الحافظ القاری محمد شریف سیالوی صاحب ان کے شاگرد کوٹلی سے تشریف لائے ہیں حافظ صاحب، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ٹھیک 9:30 بجے تک ہوگا اور کچھ ساتھیوں نے روزہ بھی رکھا ہے. نماز مغرب جو ہے 9:38 پہ ہوگی، تو جن احباب نے روزہ رکھا ہے تو وہ بھی ان کی خدمت میں کھجوریں بھی پیش کی جائیں گی. اور اس لنگر شریف میں جن احباب نے حصہ لیا ہے وہ لنگر شریف نماز مغرب کے بعد آپ کو پیک صورت میں پیش کیا جائے گا. بلا تاخیر خطاب دل نواز ہوتا ہے مفتی حضرت علامہ جناب مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا. آپ زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وہاں فلک پر یہاں زمین میں، وہاں فلک پر
यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूम में, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। ये उनकी आमद का दबदबा था कि निखार हर शय का हो रहा था। नुजूम व अफलाक जाम व मीना उजालते थे, खंगालते थे। मखादीम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानान गिरामी क़द्र, मेरे बरादर मोहतशम इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहिब, जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद रिज़वान साहिब, जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद फ़ारूक साहिब सियालवी, जनाब हज़रत क़िबला शाह साहिब, बरादरान इस्लाम, क़िबला क़ारी मोहम्मद असलम सियालवी साहिब ने एक तो इरशाद फरमाया है कि मुफस्सल खिताब, और दूसरा उन्होंने एक लफ्ज कहा है कि बिला ताखीर, तीसरा उन्होंने टाइम की लिमिट भी बताई है कि 9:30। इसको कहते हैं कि जो निकाब रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी। उर्दू तो आप समझते हैं, जो निकाब रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक ना पहुंचे। अब मुफस्सल, और वो भी मेराज का खिताब, और टाइम 9:30। अब मुफस्सल और मेराज, इसको कहते हैं मस्जिद कमेटी का राज। अब कारी साहब का ये फरमाना तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि भाई इतनी मुख्तसर वक्त में इतनी बड़ा वाकया, और फिर कारी साहब ने वो जो कहा है ना, कहीं आप उसको सच ना समझना, बिला ताखीर। ये जो बिला ताखीर है ये एक रस्म है, वरना ताखीर तो हमारे हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ताखीर जरूरी है, क्योंकि कहते हैं अत-ताखीर मिनर रहमान, जो ताखीर होती है वो रहमान की तरफ से होती है, जो ताजील होती है वो ठीक। तो मैं जाहिर है कि इतने मुख्तसर वक्त में, ये तो मैंने मीठे लफ्ज वैसे ही मुश्तबी के लिए अर्ज कर दिए हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज है, सच ये है कि ये पूरी बज़्म हस्ती पर हुजूर का राज है। इसीलिए इसको सूफियाए किराम ने अपने अंदाज में, उलमा ने अपने अंदाज में, फलासफा मंतकियों ने, साइंसदानों ने भी इस पे तबाह आजमाई की है। अल्लाह पाक ने पाक कलाम में, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौके पर हुजूर के इस मेराज को बयान फरमाया। अब जाहिर है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तफसील के साथ तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इख्तिसार के साथ कुछ पहलू पे हम और आप इस पे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दायरे
زمان و مکان بیرون رفت. حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد صاحب سے بھی پہلے. وہ فرماتے ہیں کہ سید عالم عرض تنگ نائے کائنات بیرون رفت. حضرت خواجہ محمد عبد القدوس رحمت اللہ علیہ یہ چشتی بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی بر فلک الافلاک رفت و باز آمد. ہر بزرگ نے اپنے انداز میں اپنے لفظوں میں حضور کے معراج کو بیان فرمایا. ہم حصول برکت کے لیے کہ آج کا دن عین وہی تاریخ ہے جو معراج کی تاریخ ہے. عموماً ہمارے ہاں رسم ریت یہ ہے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے کو یہ جلسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوستوں نے مناسب سمجھا کہ آج کی رات جو حضور کے معراج کی رات ہے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے. موسم کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آج ہی موسم ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ جتنے دوست جمع ہوں ہم اور آپ مل کر کچھ نہ کچھ حسب طاقت و توفیق سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر لیں. قبلہ قاری صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ فرمایا تھا کہ سبحان اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے. اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ پاک ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے کہ اللہ پاک ہے کس سے؟ کمی سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں بڑا کام نہ کر سکے. اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. یہ کمزوری ہے کہ ایک طاقتور ہو اور تھوڑے سے وقت میں یا وقت کو ایک لمحے کو کھول کر اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکنے کی دیر کو 50,000 سال بنا ڈالے. اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ 50,000 سال کو سمیٹے ایک لمحہ بنا ڈالے. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو وقت کو سمیٹ دے، چاہے تو وقت کو وسیع فرما دے. اللہ اس پہ بھی قادر ہے، چاہے تو اربوں سال کے فاصلے کو ایک لمحہ حاضر میں بدل دے، چاہے تو لمحہ حاضر کو اربوں سال پہ محیط کر دے. اللہ اس پہ قادر ہے. اس کے الٹ پہ یعنی یہ عیب ہے کہ اللہ یہ نہ کر سکے یا وہ نہ کر سکے. اسی لیے اللہ پاک نے یہ لفظ ارشاد فرمایا سبحان، کیونکہ بات جو آگے بیان کی جا رہی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ انسان کا دماغ عقل چکرا جاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسانی وجود جو تھا مکے میں موجود، اچانک اس نے اتنی دور کا سفر فرمایا، پھر سیدھا بھی نہیں، مکے سے اٹھے، براق پہ آئے، پھر باتیں بھی کریں، پھر مدینے جائیں، پھر وہاں نماز بھی پڑھیں، پھر رستے کے اندر بھی کئی جگہوں پہ وہ نماز نوافل ادا کریں، پھر ملاقات والے آئیں انہیں سلام بھی فرمائیں، پھر بیت المقدس میں بھی جائیں امامت بھی فرمائیں، پھر نبیوں کے خطاب سنے بھی، اپنا خطاب کرے بھی.
اور دیر کتنی لگے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تھوڑا سا رات کا حصہ. اور پھر اس سے بھی بڑی بات، پھر آسمانوں کا سفر. انسان کے تخیل کو پسینہ آ جاتا ہے، تصور کو پسینہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان انسانی وجود کے ساتھ اتنا بڑا سفر کہ جس پر صرف یہ نہیں کہ غیر مسلمان فلسفیوں کے عقل چکرا گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا اشاہ امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. یعنی اتنا کمال سفر، اور سفر اتنا طویل، کتنا طویل سفر ہے. یہاں پر جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی وجود کو تو ہم مانتے ہی نہیں کہ اتنی طویل سفر اتنا مختصر وقت میں کرے. وہ کہتے ہیں ہاں اگر نبی نور کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں جائے، نبی نور بن کے، یعنی نبی کا وجود بشری کنورٹ ہو جائے نور میں اور نور کرے سفر، تو کتنی دیر لگے گی؟ وہ کہتے ہیں یہ معلوم دنیا کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نور بن کر نبی سفر کرے تو 3 ارب نوری سال چاہیے. کتنا؟ 3 ارب نوری سال چاہیے معلوم دنیا کے معلوم کنارے سے اگلے کنارے تک. اور نوری سال وہ روشنی، یعنی نبی نور بن کے سفر کرے تو کتنی رفتار ہوگی؟ کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر سفر کریں تو معلوم دنیا کے ایک اس دائرہ قطر کے ایک کنارے سے دوسرے تک 3 ارب نوری سال لگے گا صرف جانے کے لیے. اب نوری سال کیا ہے؟ وہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، پورا سال جتنا سفر طے کرے گی 1 نوری سال بنے. یہاں کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں معلوم دنیا کے معلوم کنارے تک جائے نبی نور کی لائٹ کی روشنی میں تو 3 ارب سال لگے گا. پھر وہ کہتے ہیں آگے اور مشکل ہے کہ اگر نبی اوپر جائے، جو مسلمانوں کا دعویٰ نبی اوپر جائے تو آگے پہلے تو کشش ثقل ہے جو اوپر جانے نہیں دیتی. اگر نبی میں یہ طاقت آ جائے، نور کی پاور آ جائے، اتنی انرجی آ جائے کہ نبی اس کشش سے پار نکل جائے، آگے سورج کی آگ ہے جس سے گزرنا ممکن. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سورج کے اندر کتنی آگ ہے، اس کا درجہ حرارت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ 40 لاکھ سینٹی گریڈ. سورج کے اندر کتنی بھٹیاں جل رہی ہیں، کتنی آگ ہے، درجہ حرارت کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 1 کروڑ 40 لاکھ سینٹی گریڈ سورج کا درجہ حرارت ہے. اب یہاں تو 21 پہ نہیں آتا، جب 25 پہ آتا ہے لگ پتا. ابھی بڑی صاحب فرما رہے تھے بڑی گرمی تھی، اب یہ بھائی بڑی گرمی تھی، حالانکہ یہ تو بالکل نرمی تھی.
یہ 25 سینٹی گریڈ پہ درجہ حرارت یہ یو کے شریف کا آتا ہے، غربت کا موسم چھا جاتا ہے. آگے آپ سمجھتے ہیں، تن سے کپڑے جدا ہو جاتے ہیں. خیریت ہے جی، بڑی گرمی ہے. کہاں 25، کہاں 1 کروڑ 40 لاکھ پہ سائنسدان اسی لیے پیٹ رہے ہیں، کہتے ممکن ہی نہیں کوئی جا سکے. وہ کہتے اگر مان لیں کہ حضور گزر گئے سورج کی حرارت سے تو آگے آسمان کی وادیوں کا درجہ حرارت 600 ارب سینٹی گریڈ. کتنا؟ 600 ارب آگے. اور آگے کہتے ہیں بجلی کتنی ہے؟ 10 ارب وولٹیج بجلی بکھری پڑی ہے. تصورات کو پسینے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح باور کر لیا جائے کہ ایک انسان اس وجود کے ساتھ اور اگر نوری وجود کے ساتھ بھی جائے تو اتنا طویل سفر ہے کہ سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے. اس کی روشنی جو 8 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آگے کہکشائیں دنیا کتنی بڑی ہے. ایک کہکشاں کو عبور کرنے کے لیے 80,000 سال چاہیے اور کھربوں کہکشائیں ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے اور ادھر تمہارے نبی کی ذات ہے. اس کائنات کو عبور کرنے کے لیے جو معلوم ہے کائنات معلوم، اس کے اگلے کنارے تک جانے کے لیے 3 ارب نوری سال چاہیے. پھر جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، یعنی دگنی مدت چاہیے. 6 ارب نوری سال لگے گا اگر نبی معلوم دنیا تک جائے. لیکن تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ زمین بھی نیچے زمان بھی نیچے، 40,000 جہان نیچے. دعویٰ تمہارا یہ ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ محمد عربی از دائرہ زمان و مکان بیرو رفت. حضور دائرہ زمان و مکان سے پار گئے، یعنی زمان بھی نیچے مکان بھی نیچے، ہر جہان بھی نیچے. ظاہر ہے 2 ہی چیزیں ہیں، یا زمان ہے یا مکان ہے. انہی 2 کا نام جہان ہے. لیکن مالک خود میزبان ہے، نبی اس کا مہمان ہے، اور نیچے سارا جہان ہے. اور حضور کہاں گئے؟ ہم نے آپ نے دعویٰ ہمارا مسلمانوں کا، وہ کہتے اب تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے. لیکن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال چھاتی تان کے سینہ تان کے میدان میں نکلے، کہنے لگے اب تمہیں پتا چلا کہ تمہاری عقل تمہارے علم کے گھوڑے لنگ ہو گئے، تمہاری سوچ کے سارے سلسلے پتنگ ہو گئے، تمہارے علم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. جہاں سائنس کے فلسفے کے منطق کے گھٹنے ٹوٹ گئے، جہاں آئنسٹائن کے بھی پسینے